معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 75 برسوں میں جو بھی حکومت اقتدار میں آئی اس نے میڈیا کی زبان بندی کے لیے میڈیا مخالف قوانین بنائے۔ افسوس کہ جب یہ جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو میڈیا مخالف قوانین کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں، مگر جب یہ جماعتیں برسر اقتدار آتی ہیں تو وہ ایسے ہی قوانین کا سہارا لے کر اپنے ناقد صحافیوں اور میڈیا کو نشانہ بناتی ہیں۔ یہ لوگ اپوزیشن میں مارشل لا کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب حکمران بنتے ہیں تو سویلین مارشل لا لگا کر تحریر اور تقریر پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم لوگ آج زندہ ہیں وہاں صرف انسان نہیں بلکہ کتابیں بھی اٹھا لی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھی صحافی اور ناور کی لکھاری محمد حنیف کی جنرل ضیاء الحق پر کتاب کا اردو ترجمہ آیا تو اسے اجازت نہ ملی، جبکہ انگریزی کتاب کے کئی ایڈیشن آئے۔ یہی حال سینسرشپ کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ انگریزی اخبار رسائل کی سینسرشپ اور اردو اخبار اور رسائل کی سینسرشپ کا انداز مختلف ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا حکمران نہیں آیا جس نے ادارے مضبوط کیے ہوں۔ سب نے اپنا اپنا اقتدار مضبوط کرنے کی کوشش کی، سیاسی دوغلی پالیسی کا شکار رہے۔ مثلا مسلم لیگ نون، پی 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 اور پی ٹی آئی جب بھی اپوزیشن میں آئیں، وقت کے حکمران کے میڈیا مخالف اقدامات کے موقع پر پی ایف یو جے کے احتجاجی کیمپوں میں آ کر میڈیا مخالف کالے قوانین کے خاتمے کا مطالبہ کیا، اور جب اقتدار ملا تو اس سے بھی زیادہ سخت قوانین لا کر نظریہ ضرورت کے تحت ان قوانین کو برقرار رکھا۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میڈیا کو مادر پدر آزادی حاصل ہو۔ صحافت تو نام ہی ذمہ داری کا ہے، مگر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ حکمران یا سرکاری اور غیر سرکاری اشرافیہ جنہوں نے عوام سے جینے تک کا حق چھین لیا ہے، یا وہ عدلیہ جہاں عوام کو انصاف ملنے میں 20 سال لگ جاتے ہیں؟ کالے قوانین ان قوانین کو کہا جاتا ہے جو عوام سے جاننے کا حق چھین لیتے ہیں۔ اگر میڈیا کے ذریعے ان حکمرانوں کی سیاہکاریاں بتائی جاتی ہیں، اگر کمزور طبقے کی آواز ایوان تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں انہی کو کالے قوانین کہا جاتا ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پی کا 2016، پی کا قانون 2025 اور اس کے درمیان پی کا 2020 کے ذریعے تین حکومتوں نے لوگوں کی آوازوں کو دبانے کے لیے پرنٹ اور الیکٹرانک کے بعد ڈیجیٹل میڈیا پر قوانین کے ذریعے حملہ کیا، اور اب تو گرفتاریوں کی بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب میں تسلیم کرتا ہوں کہ میڈیا میں بہت سی خامیاں یا خرابیاں ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود اپنے گھر کو درست کرنے کے لیے اقدامات کریں، مگر یہ کام ایسے حکمرانوں یا ایوانوں کا نہیں جن کے مینڈیٹ پر ہی سنجیدہ سوالات ہیں۔ حکمرانوں کی فیک نیوز کا منہ بولتا ثبوت تو حال ہی میں شائع ہونے والا ایک ایسا فرنٹ پیج اشتہار ہے جس کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے پی ایف یو جے کا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ وزارت اطلاعات کو ختم کیا جائے، جیسا کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ختم کر دی گئی ہیں، مگر یہاں تو معاملات ہی دوسرے ہیں۔ کئی وزارتیں اور ادارے ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کو اس پول سے باہر کرنے کے لیے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو ایک طرح سے لازمی سروس ایکٹ میں لے لیا گیا ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ نہ تو یہ کسی صحافی کا کام ہے اور نہ ہی کسی میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومتوں کو گرانے اور بنانے میں سہولت کاری کا کام کرے۔ یہ اہل سیاست کا کام ہے۔ یہ کام تو ان بھائی لوگوں کا بھی نہیں ہے جو پچھلے 76 سال سے یہی کام کر رہے ہیں۔ صحافت اتنی بھی آسان نہیں جتنی ہم نے بنا دی ہے۔ ہر قلم پکڑنے والا یا مائک تھامنے والا یا گھر میں بیٹھے کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو استعمال کرنے والا ضروری نہیں کہ صحافی ہو، البتہ اس کو اپنے تئیں اظہار رائے کا حق ضرور ہوتا ہے، مگر یہ فیصلہ کہ کون صحافت کے زمرے میں آتا ہے کون نہیں خود میڈیا کو کرنا ہے۔ یہ اختیار حکومتوں یا اشرافیہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔